کرسمس سیزن جو ہے منصوبہ نجات کو یاد دلاتا ہے. کس کو یاد دلاتا ہے؟ منصوبہ نجات کو یاد دلاتا ہے. گناہوں سے نجات اور مخلصی کی یاد دلاتا ہے. لیکن دور حاضرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے طور پر لوگ جو ہے کرسمس کو جو ہے جانے بغیر جو ہے اپنی زندگی کا قیمتی وقت جو ہے ضائع کر رہے ہیں. اور بے شمار لوگ ہیں جو اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، اس منصوبے سے ناواقف ہیں. اور اس کا منصوبہ جو ہے وہ دنیا کو نجات دینے کا منصوبہ ہے، دنیا کو گناہ سے رہائی دینے کا منصوبہ ہے. اور اس نے اس کو پورا کیا ہے کیونکہ خدا جس منصوبے کے بارے میں سوچتا ہے، جو مقصد وہ سامنے رکھتا ہے، اس کی تکمیل کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا. آئیے میرے ساتھ کلام خدا میں سے دیکھیے یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ اور 17ویں آیت مقدسہ کا مطالعہ کریں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ خدا اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے کرتا کیا ہے اور کیوں پوری دنیا جو ہے وہ کرسمس منانے میں لگی ہوئی ہے. کیوں جو ہے وہ سجاوٹیں کی گئی ہیں، کمکمے جو ہے وہ بازاروں میں لگائے گئے ہیں، لائٹس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہر طرف آپ کو ماحول جو ہے وہ یکسر چینج اور تبدیل نظر آتا ہے. کیوں نظر آتا ہے؟ جی کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. کلام خدا میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا، قابل غور ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. ایک آواز میں کہیں گے آمین. ہاللیلویا. اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نجات کے منصوبے کی تکمیل کے لیے جو بڑا کام کیا ہے اس کو یوحنا نبی کی معرفت قلم بند کروایا ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، اور صرف لفظی محبت نہیں ہے بلکہ خدا نے اس کو جو ہے عملی نمونہ دیا ہے اور اس کو پریزنٹ کیا ہے، اس کو ظاہر کیا ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں پوری دنیا میں پورے ورلڈ کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، چاہے کسی بھی قبیلے، کسی بھی قوم، کسی بھی امت سے ان کا تعلق ہو. ہمارے خدا کی مرضی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ نجات پائے. ہاللیلویا. ہمارے خدا کا منصوبہ ہے کہ دنیا کا ہر شخص جو ہے وہ ہلاکت سے بچ جائے، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویا. زندگی کا منصوبہ اور ہمیشہ کی زندگی کا منصوبہ ہمارے زندہ خدا کا منصوبہ ہے. ہاللیلویا. اور 17ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. کیا کرے جی؟ نجات پائے، رہائی پائے، مخلصی پائے. یہ خدا کا منصوبہ ہے انسان کے لیے. یہ خدا کی حکمت عملی ہے انسان کے لیے، جو وہ انسان کو گناہوں سے باہر نکالنا چاہتا ہے اور اس کو نجات دینا چاہتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ہماری لگن ہوتی ہے، جس سے ہماری الفت ہوتی ہے، جس سے ہماری چاہ ہوتی ہے، ہم اس پر توجہ بھی کرتے ہیں. اور توجہ جو ہے وہ بھلائی کا سبب بنتی ہے. ہمارے خدا کی توجہ ہم پر رہتی ہے. ہاللیلویا. ہمارا خدا کیونکہ ہم سے محبت کرتا ہے اور صرف لفظی محبت نہیں کرتا بلکہ اس نے پریکٹیکلی عملی محبت کا نمونہ دیا اور اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا ہے. ہاللیلویا. اور زمین پر بھیجنے کا اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم جو ہے 24 کی رات کو جو ہے گلچنے اڑائیں، جشن کریں، یا رات جو ہے آگ کو تاپ کر یا
شراب پی کر یا نشہ کر کے نشے میں دھت ہو کر جو ہے سیلیبریٹ کرے، خدا کا یہ منصوبہ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا منصوبہ جو ہے گناہوں سے رہائی کا منصوبہ ہے، گناہوں سے نجات کا منصوبہ ہے، اور وہ گندگی سے نکالنا چاہتا ہے۔ ہمارا خدا گندگی میں دھکیلنا نہیں چاہتا، بلکہ گندگی سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کا خالص منصوبہ جو ہے انسان کے لیے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شیر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن میرا طالبگار انسان جو ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ دونوں ہی مخلوق جو ہے وہ اس کی ہے، جانور بھی، چرند پرند بھی اس کی مخلوقات میں شامل ہے، لیکن آپ کو اور مجھے اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لیکن آج اشرف المخلوقات جو ہے اپنے معیار کو، اپنے سٹیٹس کو، اپنی جگہ کو بھول کر جو ہے وہ دنیا میں محب ہے، لیکن خدا کا منصوبہ انسان کے لیے نجات کا منصوبہ ہے۔ کس کا منصوبہ ہے جی؟ نجات کا منصوبہ ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھیے، متی پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت۔ اس نے جو بھی کام کیا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ کیا ہے، اور خدا بیسٹ پلانر ہے۔ وہ جو بھی منصوبہ بناتا ہے پورے طور پر جو ہے وہ منصوبہ بناتا ہے۔ جی، اس کے بیٹا ہوگا، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ یسوع نام جو ہے وہ آسمانی نام ہے۔ ہاللیلویا۔ زمین پر رہتے ہوئے لوگ جو ہے وہ زمینی نام رکھتے ہیں، نبیوں کے زمینی نام رکھے گئے، لیکن یاد رکھیں کہ چند نام ہیں جو آسمانی نام ہے، فرشتے کی معرفت جو ہے ملے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے جس کا نام ہی آسمانی ہے۔ ہاللیلویا۔ آسمان سے فرشتہ جو ہے پیغام لے کر آیا ہے، اس نے مقدسہ کو جو ہے وہ بشارت دی ہے، اور اس میں گائیڈ کیا ہے، بتایا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ یسوع نام جو ہے آج اس کی مخالفت ہوتی ہے اور اس کو لیا نہیں جاتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں عیسیٰ، عیسیٰ کا مطلب ہے معجزے کرنے والا۔ معجزے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں جو معجزے کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے معجزے ہوئے ہیں، لیکن یہاں وہ ہستی ہے جس کے بارے میں فرشتہ کہتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یسوع کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ گناہوں سے نجات دینے والا۔ اور پرانی جو لغت تھی اس میں اس کا سیم یہی مطلب تھا کہ گناہوں سے نجات دینے والا، لیکن ہمارے ملک کے اندر اس کے جو ہے وہ خلاف بات کی جاتی ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو کفر سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لغت میں سے اس کو ہٹانے کی، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ لکھ دیا گیا نجات دینے والا۔ اب نجات جو ہے وہ کسی بھی چیز سے آپ کو دی جا سکتی ہے، رہائی جو ہے آپ کو کسی بھی جگہ سے دی جا سکتی ہے۔ آپ بھٹے پر کام کرتے ہیں، آپ کا قرض اتر گیا ہے، آپ کو رہائی مل گئی۔ آپ کسی کے پاس اپنی چیز گروی رکھتے ہیں، آپ کی گروی چیز کے بدلے کوئی چیز پے کر دی جاتی ہے، اماؤنٹ دے دی جاتی ہے، رقم دے دی جاتی ہے، اس چیز کو نجات مل جاتی ہے۔ لیکن گناہوں سے نجات، گناہوں سے رہائی جو ہے وہ ممکن نہ تھی، جو میرے اور آپ کے مسیح نے دی ہے، اور اس کے بارے میں فرشتے نے جو ہے پیغام دیا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یسوع کا مطلب ہے گناہوں سے نجات دینے والا۔ یہ خاص اس کا ٹائٹل ہے کہ گناہوں سے نجات دینے والا۔ آج بھی بے شمار چیزوں میں سے رہائی دینے والے ہیں۔ تنگیوں سے آپ کو رہائی دینے والے مل جائیں گے، تنگیوں سے نجات دینے والے مل جائیں گے، آپ کے ہمدرد مل جائیں گے، آپ کے دکھ سکھ کے ساتھی مل جائیں گے، لیکن نجات، گناہوں سے نجات دینے والا صرف ایک ہی ہے دنیا میں، جس کے بارے میں فرشتہ کہتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ لوگ نجات نہیں پانا چاہتے ہیں۔ لوگ خود جو ہے اپنی نجات سے غافل ہیں اور اپنی نجات کے دشمن ہیں، اپنی رہائی کے دشمن ہیں، لیکن آپ کا خدا جو ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس نے عملی نمونہ دیا ہے، عملی جو ہے قدم اٹھایا ہے، اور اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا ہے، جس
جس کی پوری دنیا کے اندر جو ہے آج یاد ہو رہی ہے اور اس کو یاد کیا جا رہا ہے، اس دن کو منایا جا رہا ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوشخبری جو ہے چرواہوں کو بھی ملی ہے، مقدسہ مریم سے بھی فرشتہ ہم کلام ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یک طرفہ بات نہیں کرتا۔ بائبل کا خدا جو ہے وہ یک طرفہ بات نہیں کرتا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 جگہ پر، بہت سی جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے بات کی ہے۔ لوکا 2 باب 10 اور 11 آیت کو دیکھیں کہ خدا جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ خدا یک طرفہ بات نہیں کرتا، اپنی بات کو دوسروں پر بیان کرتا ہے۔ نجات کے اتنے بڑے کام کے لیے اس نے مختلف جو ہے ہستیوں سے بات کی ہے، مختلف ہستیوں سے ہم کلام ہوا ہے، مختلف ہستیوں کو بتایا ہے کہ نجات کتنی قیمتی ہے، نجات کتنی جو ہے وہ کوسٹلی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوکا 2 باب 10 اور 11۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، جو ساری امت کے واسطے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں، کتنے لوگوں کے لیے ہوگی؟ امت کے واسطے، ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، تمہارے لیے ایک منجی کا مطلب کیا ہے؟ نجات دینے والا۔ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، ایک منجی پیدا ہوگا، یعنی مسیح خداوند، یعنی مسیح خداوند۔ دوسرا منجی کوئی نہیں، دوسرا نجات دینے والا نہیں ہے۔ فرشتے نے اس کو ہائی لائٹ کیے بغیر چھوڑا نہیں۔ اس نے کہا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی نجات دینے والا پیدا ہوگا، اور اس کا نام مسیح ہوگا۔ آج دنیا جو ہے بے شمار ناموں سے اسے پکارتی ہے، لیکن جب بات کی جاتی ہے یسوع کی تو اس کو جو ہے وہ گول مول کر دیا جاتا ہے، لغت میں سے اس کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ سچائی کو جو ہے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاللیلویہ۔ سچائی جو ہے اس کو سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ سچائی جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ متی 1 باب اس کی 18 آیت، 19ویں 20ویں اور 21ویں آیت کو پڑھیں گے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی، تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ کس قدرت سے؟ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ وہ کس کی قدرت سے ہے؟ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، گناہوں سے نجات دینے والا رکھنا۔ جی، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ یہ خدا کس سے ہم کلام ہوا ہے؟ مقدس یوسف سے ہم کلام ہوا ہے، پہلے چرواہوں سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قابل احترام اور جس کے بارے میں لکھا ہے راست باز شخص جو ہے، جو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے خیال کیا ہے، اس نے سوچا ہے۔ خدا ہماری سوچوں سے بھی واقف ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ دور کی بات ہے۔ جو ہم سوچ رہے ہیں ہمارا خدا وہ جانتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک راست باز شخص سوچ رہا ہے اور خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا نے خواب میں دکھائی دے کر اس سے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ خدا نے اس کو آگاہ کیا، خدا نے اسے گواہی دی کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام
یسوع رکھنا آگا جرا سربراہ انہوں اپنے بچیاں کے نام ہی سوچ سمجھ کے رکھنے چاہیے آکیشن میشن نہیں رکھنے چاہیے نام جو ہے وہ بہت اثر رکھتا ہے آپ درست نام رکھیں گے بامانی بات رکھتے نام رکھیں گے اس کا اثر آپ کے بچے کی لائف پر بہت اثر انداز ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ہیں جو منہ چوندا وہی نام رکھتے ہیں لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ طریقہ کار کا خدا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مقدس یوسف سے جو ہے وہ بات کرتا ہے اور صرف مقدس یوسف سے نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر وہ کیا کرتا ہے لوکا پہلا باب اس کی 26ویں چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا جس کی مملی جی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی جی اور اس کنواری کا نام مریم تھا اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا جی سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا گناہوں سے نجات دینے والا رکھنا جی وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا 34ویں آیت پڑھیں مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا یہ اس نے سوال کیا ہے جس کو پیغام ملا ہے اس نے سوال کیا ہے کہ یہ کیوں کر ہوگا جی جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا جی کہ روح قدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت جی تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا 38ویں آیت کو پڑھیں مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا آمین ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا فرشتہ شلواہوں سے ہم کلام ہوا ہے ان کو بشارت دی ہے مقدس یوسف کے ساتھ ہم کلام ہوا ہے اس کو گائیڈ کیا ہے اس کو نام بتایا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا اس کے بعد چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ جس کو ساری قومیں مانتی ہیں جس کے سارے پیغامات پر آمین کہتی ہیں اس جو ہے پیغام پر جو ہے ان کی آ کر بریک لگ جاتی ہے اس فرشتے نے جو ہے آ کر مقدسہ مریم سے کلام کیا ہے بشارت دی ہے اور اس کو بھی کہا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا کیا رکھنا جی یسوع رکھنا اور اس کو جب بشارت دی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھبرا گئی ہے اور فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ مت گھبرا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معمولی کام نہیں تھا یہ خاص اور بہت خطرناک کام تھا کیونکہ کوئی بھی کماری جو ہے حاملہ ہو کسی بھی سماج میں جو ہے قابل قبول نہیں اس کے لیے سچویشن جو ہے خطرناک سچویشن ہے لیکن ایماندار شخص جو ہے وہ ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے ہاللیلویا یہاں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایماندار جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کو فالو کرتا ہے اور خدا کی بندی یہ کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق جو تو نے کہا ہے ویسا ہی اور خدا نے دو طرفہ کام کیا یوسف کے ساتھ بھی جس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا خدا نے اسے منع کیا اس نے کہا یہ کام نہیں کرنا یہ میری طرف سے ہے اور یہاں دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم سے بھی
فرشتہ ہم کلام ہوتا ہے اور بالآخر جو ہے مقدسہ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ایسا ہی ہو۔ خدا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو پیغام دیتا ہے، اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ خدا کا منصوبہ گناہوں سے رہائی کا منصوبہ ہے، خدا کا منصوبہ گناہوں سے نجات کا منصوبہ ہے، بشرطے کہ ہم اس کو پورے طور پر جانچنے والے ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہوں سے نجات دینے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، جیسا بعض لوگ سمجھتے ہیں، جیسا بعض مذاہب سمجھتے ہیں کہ وہ عام شخص ہے۔ بعض فرقے بھی ہیں کرسچن جو اس بات کو جو ہے وہ اپنے لٹریچر میں لکھتے ہیں کہ یسوع مسیح عام انسان جو ہو گیا ان کا لٹریچر میں نے دیکھا جس کے ٹائٹل پر لکھا تھا کہ یسوع مسیح عام انسان جو ہو گیا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح عام انسان نہیں ہے۔ جو گناہوں سے نجات دے وہ عام شخصیت نہیں ہو سکتی، وہ خاص شخصیت ہے، اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے 750 سال پہلے یسایہ کی معرفت پیشن گوئی کروائی، پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا جو یسوع مسیح سے 6 ماہ جو بڑا تھا اس کو خدا نے بھیجا، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے جو ہے اس کے خاندان کے اندر بھی بڑا کام ہوا جو خدا نے اپنی چھاپ رکھنے کے لیے کیا، کیونکہ الیشبا جو تھی وہ مقدسہ مریم کی جو تھی وہ بہن تھی، اور 6 ماہ پہلے ان کو خوشخبری ملی، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ الیشبا بھانج تھی، خدا بھانج کا بھی گھر بساتا ہے، ہاللیلویہ، اور اس نے اس کو خوشخبری دی، اور اس لیے خوشخبری دی کہ یوحنا جو تھا وہ یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے والا تھا، سٹیج تیار کرنے والا تھا۔ جیسے آج کچھ لوگوں کو خدا نے توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ سٹیج تیار کرتے ہیں، سٹیج تیار کرنا بہت بڑا نبیوں کا کام ہے، اور اس نبی نے جو ہے یسوع مسیح کی راہ کو ہموار کیا ہے، اور یہ 6 ماہ پہلے پیدا ہوا اور اس نے یسوع مسیح کی فضیلت بیان کی ہے، ہاللیلویہ، اور یسوع مسیح کو اس نے ہائی لائٹ کیا کہ یسوع مسیح عام انسان نہیں، جیسا کہ آج کے فرقے اور مذاہب جو ہیں وہ لگے ہوئے اس کو نیچا کرنے کے لیے، لیکن ان سے ہو نہیں رہا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت۔ یوحنا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں جس کے لیے فرشتوں نے کہا مقدسہ مریم سے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ گناہوں سے نجات عام انسان نہیں دے سکتا، گناہوں سے جو نجات ہے وہ کوئی کھلاڑی نہیں دے سکتا، گناہوں سے نجات جو ہے وہ کوئی سیاستدان نہیں دے سکتا، کوئی خاص ہستی دے سکتی ہے۔ یہ خاص ہستی ہے کیا صرف نبی ہے؟ یسوع صرف نبی نہیں ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جو میرے بعد آتا ہے، وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ لیکن یوحنا تو 6 ماہ پہلے پیدا ہوئے۔ اب لوگ جو ہے وہ چکرا جائیں گے، اس کو پڑھیں گے تو وہ کہیں گے جی یسوع مسیح سے پہلے 6 ماہ پیدا ہوا ہے، یہ یسوع مسیح سے پہلے کیسے ہوا؟ لیکن نبی کی معرفت جو ہے خدا نے قلم بند کروایا، اور یوحنا نے اس بات کی گواہی دی، شہادت دی، اور اس نے کہا کہ اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے۔ ایک بار اس نے جب بپتسمہ لینے کے لیے یسوع مسیح آیا تب بھی اس نے کہا دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لی جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ہستی کو، وہ قائم مقام نبی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے یسوع مسیح کی ہستی کو ڈاؤن کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور یوحنا کے بارے میں لکھا ہے کہ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جو میرے بعد آتا ہے اور جو مجھ سے مقدم ٹھہرا۔ کیا ٹھہرا؟ مقدم کا مطلب ہے آگے کیا گیا، پیچھے نہیں کیا گیا، اس کو آگے لے کر آیا گیا۔ خدا نے خود اپنے بیٹے کو جو ہے آگے لے کر آیا ہے، کیونکہ اس نے نبیوں کو، ولیوں کو اور بہت سے انبیاء کو اس نے آزما لیا اور ان کو قتل کیا گیا، لیکن بھی لا کر اس نے اپنے بیٹے کو آگے کیا ہے۔ اور مقدم کا مطلب ہی ہے آگے کیا ہوا، پہلا اور نمبر 1۔ ہاللیلویہ۔
یہ نمبر 1 ہستی ہے جس کی گواہی یوحنا دیتا ہے کہ وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا. مقدم کا مطلب ہے اعلیٰ، اونچا. ایک نبی سے اونچا ہے لیکن دنیا اس کو نیچا کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے. فرقے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا عام انسان ہو گزرا، لیکن مقدم کا مطلب ہے معزز، بزرگ، قدیم، لازم. اور جو لازم ہو، لازمی ہو، وہ سوال کرنے پڑتے ہیں. وہ اگر سوال نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ فیل ہو جائیں گے. لیکن خدا فیل نہیں کرنا چاہتا. خدا ہر شخص کو پاس کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے منصوبہ انسان کے لیے بنایا. اور یوحنا نے اس کی گواہی دیا. یوحنا اس کے بعد کہتا ہے گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، وہ مجھ سے اونچا ہے، وہ مجھ سے اعلیٰ ہے، وہ مجھ سے زیادہ بزرگ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی محبت ہے. اور یہ وہ محبت تھی جو اس نے انسان سے کی. کسے کی ہے؟ زندہ انسانوں سے کی. خدا زندوں کا خدا ہے اور اس لیے وہ کلام کرتا ہے. اور یاد رکھے کہ وہ محبت کا خدا ہے اور اس نے ہم سے محبت کی ہے. اس نے اس محبت کا عملی نمونہ ہمیں دیا ہے. یوحنا پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی نامی آیت کو ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں کہ خدا کے کلام میں ہمارے لیے کیا شہادت موجود ہے. پہلا یوحنا کا خط 4 باب اور اس کی نامی آیت مقدس. جو محبت خدا کو ہم سے ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. یہ خدا کا منصوبہ ہے. یسوع کے آنے کا مقصد جو ہے ہمیشہ کی زندگی کا منصوبہ لے کر آیا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. لیکن ہم جو ہے فی زمانہ ہمارے لوگ جو ہے وہ مرنے کی کوشش کرتے ہیں، مرنے میں لگے ہوئے ہیں، موت کو دعوت دیتے ہیں. لیکن ہمارا خدا زندگی کا خدا ہے. وہ ہمیں موت سے چھڑا کر زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے، جس کی بابت یوحنا نے کلام بند کیا ہے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہو کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے، اس کے وسیلہ سے زندہ رہیں. ہاللیلویا. خدا ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے اور اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا کیونکہ محبت جو ہے اظہار بھی مانگتی ہے، قربانی بھی مانگتی ہے. اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا. چھوٹی موٹی قربانی نہیں، کوئی پھول دے کے تنخواہ نہیں دیتا، کوئی گفٹ دے کر تنخواہ نہیں دیا. اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، اکلوتے کا مطلب ہے کل مکلا. آج کسی کا کلا پتر ہوئے تو وہ سان سال رکھ دیا ماما دے نال کہنے میرے پتر مکتی ہوا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکلوتا بیٹا جو ہے وہ خدا نے آپ کے لیے بخش دیا ہے. 4 باب کی 10ویں آیت دیکھیں گے. خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کیوں؟ ہمیں اس مقصد کو سمجھنا. محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. محبت اس میں نہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، محبت اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی. ہماری محبت جو ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ ہماری محبت تو جو ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی. ہماری محبت جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک لو ہے. لیکن اس کی محبت جو ہے وہ اگاپے محبت ہے. وہ دیتا ہی دیتا ہے، وہ آپ سے جو ہے ریٹرن نہیں مانگتا. لیکن یاد رکھیں کہ اس کا منصوبہ ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. معمولی کام کے لیے نہیں، ہماری انجوائمنٹ کے لیے نہیں اس نے بھیجا کہ ہم جو ہے وہ انجوائے کریں، اس کے کلام کو رد کریں، اس کے کلام کی جو ہے بے قدری کریں، اس کے کلام کو جو ہے ناچیز جانے. جب ہم کلام سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھیں ہم اس کے کلام کو رد کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے. 4 باب کی 10ویں آیت کو دوبارہ پڑھیں. محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. اس نے محبت کی ہے.
اس نے اظہار کیا ہے, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس نے تو ہم سے محبت کی ہے, ہم نے نہیں کی بلکہ اس نے محبت کی ہے, اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھی بخشا ہے, کفارے کے لیے بخشا ہے. اور یہ وہ واحد پیدائش ہے جو زندہ رہنے کے لیے نہیں, یہ واحد پیدائش ہے جو مرنے کے لیے, جو اپنی موت کے بارے میں جانتا تھا, جو اپنے اس مقصد کو جانتا تھا. زمین پر جب آیا تو وہ جانتا تھا کہ میں کفارے کے لیے بھیجا گیا ہوں, کیونکہ اس نے حامی بھری تھی باپ کے سامنے کہ میں جاتا ہوں, میں کفارے کے لیے کام کرتا ہوں. اور بیٹا وہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قابل قدر ہے اور جو باپ کو فالو کرتا ہے. بے شمار لوگ ہیں جو فالو نہیں کرتے بلکہ فالو کرتے ہیں. خدا کو فالو کرنے والے لوگوں کی ضرورت نہیں بلکہ فالو کرنے والے, پیروی کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نے تو ہم سے محبت کی ہے, اظہار کیا ہے, اور نہ صرف اظہار کیا ہے بلکہ عملی نمونہ بھی دیا ہے. اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے تاکہ اس کے سبب سے ہم زندہ رہ سکیں, ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکے. بے شمار جو لوگ ہیں وہ بے دھڑک لگے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن پتہ ہے آپ کو کہ کیوں آپ کو جو ہے کچھ نہیں ہوتا. پرانے دور میں شام سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہے قربانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا. غریب سے غریب شخص جو تھا اس کو بھی کمریاں, اگر کوئی بکرا چھترا یا بیل جو ذبح نہیں کر سکتا تھا تو اس کے لیے چھوٹی قربانی کے طور پر, کم قیمت والی قربانی کے طور پر کمریاں ذبح کی جاتی تھی, جو شام سورج غروب ہونے سے پہلے قربان کرنا پڑتا تھا تاکہ انسان بچ سکے, تاکہ انسان مرے نہ. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ افضل جان کی قربانی کا نذرانہ دینا پڑتا. یہ خدا کی محبت کی اس نے قیمت ادا کی ہے, جو اس نے محبت کی ہے, کیونکہ محبت جو ہے وہ قیمت مانگتی ہے, اور اس نے قیمت ادا کی ہے. اس نے لفظی نہیں بلکہ اس نے عملی طور پر جو مظاہرہ کیا ہے, اور اس نے کس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس سے سیکھیں. اس نے تو ہم سے محبت کی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ہم نے اس کے بارے میں سیکھ بھی لیا, وہ ہمیں نجات دینے کے لیے آیا, گناہوں سے رہائی اور مخلصی دینے کے لیے آیا, اور ہم سے اس نے محبت کی. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس دن کی اہمیت جو ہے اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس نے تو ہم سے محبت کی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ میرے ساتھ دیکھیے پہلا یوحنا کا خط 4 باب اور 11. اے عزیزو, جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے. محبت رکھنا فرض ہے. جنہاں تے فرض نے پورے 3 رکھ لیں. فرض جو چیز ہوتی ہے وہ کرنی پڑتی ہے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اے عزیزو, جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. ایک فرض ہے, کرنا ہی پڑنا. اس کو کیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی. اور یہ وہ حکم ہے, یہ حکم خداوندی ہے جس کو تسلیم کرنا پڑے گا, ماننا پڑے گا. فرض کا مطلب ہے ڈیوٹی. ڈیوٹی تو کنے اسی ٹائم نہ جانے اتنے بڑی پابندی نال اسی ڈیوٹی بھی نبھانے ہیں. کیوں نبھاتے ہیں؟ کیونکہ اس کا ہمیں معاوضہ ملتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس معاوضے سے ہمارا خاندان پلتا ہے, اس معاوضے سے ہمارا گھر چلتا ہے. اس لیے ہم جو ہے رات کی, دن کی, دوپہر کی, گرمی کی, سردی کی پرواہ کیے بغیر جو ہے, بارش اور دھوپ کی پرواہ کیے بغیر ہم اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم ڈیوٹی نبھاتے ہیں. اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ڈیوٹی جو ہے وہ کس نے نبھانی ہے؟ کسی پڑوسی نے نبھانی. کتنے لوگ ہیں جس کو نبھانے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے ہاتھ مجھے دکھائیے گا, کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ضروری اس بات پر ہمیں وعدہ کرتا ہے کہ جو اے عزیزو, جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے, ڈیوٹی ہے. اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہاللیلویہ. خدا کا بیٹا اس دنیا میں خدا کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے آیا, اس پرومس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے جس کو اس نے دنیا کے ساتھ کیا تھا,
اور جس کے بارے میں اس کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ لفظی محبت نہیں ہے بلکہ عملی محبت ہے، اور خدا نے اس کو پورا کر کے دکھایا ہے، اور اس کا فرمانبردار بیٹا جو ہے اس نے اس کو پورے طور پر جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس خدا کو فالو کرنا ہے جس کا کلام ہم سنتے ہیں، جس کے کلام پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جس کے کلام کو سن کر جو ہے اپنی زندگیاں بچانے والے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ کیا دیکھے گا؟ بھلائی دیکھے گا، سرفرازی دیکھے گا۔ ہر شخص سرفراز ہونا چاہتا ہے، جو ہے وہ اونچا مقام چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو توجہ کرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں توجہ کرنی پڑے گی، توجہ ہماری سرفرازی اور بھلائی کا سبب بنے گی۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔